بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیریا میں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو خود کو مسلم کہتی ہے، لیکن ان کے عقیدے یعنی کہ ان کے بلیف سن کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ اسلام ہے یا کچھ اور چیز۔ یہ لوگ صدیوں سے اپنی باتیں چھپاتے آئے ہیں، ان کی دینی کتابیں عام لوگوں کو نہیں ملتی، ان کے عبادت کرنے کے طریقے دنیا سے چھپائے جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ دوستو، یہ ہے الویٹس، جنہیں نصیری بھی کہا جاتا ہے۔ سیریا میں ہر 10 میں سے 1 یا 2 لوگ اسی فرقے سے ہیں، اور سیریا کے سابقہ حاکم بشر الاسد کا خاندان بھی اسی فرقے سے تھا۔ تو آج ہم جانیں گے کہ الویٹس اصلیت میں کیا مانتے ہیں، اسلام انہیں کیسے دیکھتا ہے، اور کیا یہ سچی اسلامک امت کا حصہ ہے یا نہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ فرقہ آیا کہاں سے۔ دوستو، یہ فرقہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے ایک شخص کی وجہ سے بنا۔ ان کا نام تھا محمد ابن نصیر۔ یہ عراق کے رہنے والے تھے۔ یہ شخص ایک بڑے شیعہ امام یعنی دینی پیشوا کے قریب رہتے تھے، جن کا نام تھا امام حسن العسکری۔ لیکن خود امام حسن العسکری نے ابن نصیر کو اپنے سے الگ کر دیا، مطلب ان کے اپنے امام نے بھی انہیں اپنا ساتھی نہیں مانا۔ پھر بھی ابن نصیر نے اپنے نئے عقیدے پھیلانا شروع کر دیے۔ اس وقت کے بڑے بڑے شیعہ علماء نے بھی انہیں غلط کہا اور رد کر دیا۔ بعد میں ایک اور شخص آیا جس کا نام الحسیبی تھا۔ اس نے اس فرقے کو سیریا پہنچایا، اور وہاں کے پہاڑوں میں، خاص کر لتاکیہ نام کی جگہ کے آس پاس یہ لوگ رہنے لگے۔ صدیوں تک یہ لوگ بہت ہی غریب اور دبی ہوئی حالت میں رہتے رہے۔ باقی لوگ انہیں حقارت یعنی کہ نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پھر 20ویں صدی میں جب انگریزی اور فرینچ انگریزی حکومت سیریا میں آئی تو فرینچ لوگوں نے الوی لوگوں کو اپنی فوج میں بھر لیا۔ یہیں سے ان کی طاقت بڑھنی شروع ہوئی۔ 1970 میں حافظ الاسد نام کے ایک الوی شخص نے سیریا کا پورا اختیار یعنی کہ پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ایک دبی ہوئی مائنورٹی اچانک پورے ملک کی حکم بن گئی۔ اب آتے ہیں اصلی سوال پر کہ یہ لوگ مانتے کیا ہیں۔ دوستو، الوی عقیدوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی چیزیں بہت چھپاتے ہیں، لیکن دنیا بھر کے ریسرچرز اور علماء نے جو کچھ سمجھا ہے وہ آج میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات، حضرت علی کو خدا کی جگہ دینا۔ الوی لوگ ایک عجیب عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، یہ تینوں مل کے ایک الہی یعنی ڈیوائن گروپ بناتے ہیں۔ کچھ ٹیکسٹ میں سلمان الفارسی کا نام بھی آتا ہے۔ یہ سوچ کرسچن یعنی عیسائیت کی ٹرینٹی سے ملتی جلتی لگتی ہے، لیکن اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک دار نہیں ہے۔ تیسری بات، بار بار جنم لینا۔ الوی لوگ یہ مانتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کسی اور جسم میں پیدا ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو تناسخ کہتے ہیں۔ اگر کوئی برا ہوگا تو اگلی بار جانور بن کے آئے گا، اگر اچھا ہوگا تو اچھے گھر میں پیدا ہوگا۔ اسلام میں یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان برزخ میں جاتا ہے، پھر قیامت آئے گی، پھر حساب ہوگا، پھر جنت یا جہنم ملے گی، دوبارہ دنیا میں جنم نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، نماز، روزہ، حج کی ضرورت نہیں ہے۔ پرانے الوی عقیدے میں یہ کہا جاتا تھا کہ نماز، روزہ، حج یہ سب صرف عام اور ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے۔ جو شخص ان کا خاص دینی علم حاصل کر لے، ان کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے کے زمانوں میں الوی لوگوں کو مسجد جاتے نہیں دیکھا جاتا تھا، روزہ رکھتے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ حالانکہ آج کے دور میں الوی لیڈرز کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اکیڈمک اسکالرز یعنی کتابی محققین کا ماننا ہے کہ پرانا عقیدہ یہی تھا۔ پانچویں بات، شراب کا استعمال۔ کچھ الوی دینی رسموں میں شراب استعمال کی جاتی تھی جو کہ اسلام میں صاف حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے بڑے علماء نے الوی لوگوں کے بارے میں کیا کہا۔ دوستو، ابن تیمیہ ایک بہت بڑے سنی عالم تھے جو آج سے کافی سال پہلے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک فارمل رولنگ میں کہا کہ الوی عقیدہ اسلام کی بنیادی شرطیں پوری نہیں کرتا۔ صرف سنی اسکالرز نے نہیں بلکہ بڑے شیعہ عالموں نے بھی الوی لوگوں کو اپنی کمیونٹی کا حصہ نہیں مانا۔ یعنی دونوں طرف سے، مطلب سنی بھی اور مین اسٹریم شیعہ بھی، الوی کے عقیدوں کو اسلام سے باہر کا حصہ سمجھا گیا۔ ہاں، ایک بار 1973 میں ایک لیبنان کے رہنے والے لیبنیز شیعہ عالم موسیٰ الصدر نے کہا کہ الوی شیعہ مسلم ہیں، لیکن بہت سارے اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ ایک سیاسی یعنی کہ پولیٹیکل بات تھی، نہ کہ کوئی علمی تحقیق۔
دوستوں ماڈرن دور میں علوی کی کہانی صرف مذہب کی نہیں بلکہ سیاست یعنی پولیٹکس کی بھی کہانی ہے۔ حافظ الاسد کے سیریا کا کنٹرول لینے کے بعد ایک چھوٹی سی مائنورٹی نے پورے ملک کی فوج، پولیس اور سرکاری میشنری اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سیریا کی 65 سے 70% سنی آبادی کو سائیڈ پہ کر دیا گیا۔ 2011 میں سیریا میں ایک بڑی عوامی تاریخ یعنی لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ وہی وقت تھا جب عرب دنیا میں کافی ملکوں میں ایسا ہو رہا تھا۔ سیریا میں یہ بہت بڑی جنگ میں بدل گئی۔ لاکھوں لوگ مرے، کروڑوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ بہت سارے عام علوی بھی اسد سے ناخوش تھے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ اگر اسد گیا تو ان کی پوری کمیونٹی خطرے میں آ جائے گی۔ اسی لیے فرقے کی سیاست نے انہیں مجبور کر دیا۔ اور یہاں ایک بات میں بہت کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی کمیونٹی کے عام لوگ اپنے لیڈرز کے کیے کی سزا کے حقدار نہیں ہوتے۔ ایک عام علوی انسان اور اسد کا حاکم خاندان ایک نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ دوستو اب کچھ ضروری باتیں جو ہم اپنے لیے سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا۔ اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ولی، کوئی بھی پیر، کوئی بھی امام، چاہے وہ کتنا بھی پیارا یا مقدس ہو، اسے خدا کی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ جب کوئی ایسا کرے تو وہ اسلام کی بنیاد سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اس ویڈیو کا مقصد کسی سے نفرت پھیلانا نہیں ہے۔ ایک عام علوی انسان صرف اسی گھر میں پیدا ہوا جس میں اسے رکھا گیا۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف صحیح علم بتانا اور پھیلانا ہے۔ تیسری بات، اپنے عقیدوں کو سمجھو، اپنی نماز کو سمجھو، اپنے کلمے کو سمجھو۔ دنیا میں ایسی بہت ساری قومیں ہیں جن کی بنیادیں کہیں اور کی ہیں، لیکن جو اسلام کا نام استعمال کرتی ہیں۔ اسی لیے علم بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا دل سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ کوئی فرقہ یا خاندان خود بخود بہترین نہیں ہوتا۔ دوستو یہ تھی علوی کی کہانی، ایک ایسا فرقہ جو صدیوں تک پہاڑوں میں چھپا رہا، پھر سیاست کے ذریعے سیریا کا حاکم بن گیا اور جس کے عقیدے مین اسٹریم اسلام سے کافی الگ ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے کام آئی، آپ کو کچھ نیا پتہ چلا، تو پہلے اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلامک ہسٹری اور فرقوں پر اور ویڈیو بناتے رہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔